برات علی کی حزام کے دروازے پہ آ گئی. برات گھر سے چلی تو برات کا روب ہی بڑا تھا. حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا. برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. ابراہیم تاج خلت سر پہ رکھے ہوئے تھا. داؤد اپنی زبان سے علی کا سہرا پڑھ رہا تھا. موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے. برات روب سے حزام کے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا. استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی, کہیں حوا کھڑی تھی, کہیں سارا کھڑی تھی. خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا. معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا. اللہ جانے ابو طالب کون تھا. جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا. سنی کتاب تاریخ طبری, سیرت ہشام, سیرت حلبیہ, امام ابو طالب, 7 چھوٹی کتابیں زیادہ. ابو طالب نے نبی کے خطبہ نکاح کے موقع پر الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکاما للناس وجبن الصفا وجبن المروہ وختم النبیین من راسہ وہذا اخی محمد ابن عبداللہ وہذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا وہذا خدیجۃ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر بن مالی. ابو طالب نے پورے خاندان کے درمیان تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا, جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا, جس نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا. یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں. پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا. یہ کہنے کے بعد خاندان خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھیں, ایرانی قلین بچے ہوئے تھے. ابو طالب اٹھے, اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانوں پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ, حق مہر تم بتاؤ, رقم میں دیتا ہوں. مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے؟ ان کے ایرانی قلین, ان کے ریشم و دیبا کے پردے, ان کی 80,000 اونٹ تجارت کرے. تو نے کہا جو مانگے, زمینیں مانگی کہاں سے دے گا, آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن. اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو. جو مانگے میں دوں. کتنا حق مہر دیا؟ 700 مسکال چاندی. دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ یہ سوال بھی رکھو, نبی کا حق مہر کس نے دیا؟ صحیح بخاری کا حوالہ 700 مسکال چاندی. اب اگر میں ابھی ڈالر پاؤنڈ بتاتا, آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی, کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی. اب میں بتاتا ہوں. وہی کتاب میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے کی قطار آتی تھی. ابو طالب دیا 700. عربوں کو ابھی تک 100 اونٹ نہیں ملا.
یہ وہی اونٹ تھے جو نبی کی وصیت کے مطابق حسن نے زمین سے نکالے تھے. علی نے، اب مجھے سرکار عباس پڑھنے دو. علی نے خود نکاح پڑھا. ام البنین کی ڈولی دہلیز امیر پہ پہنچی. جس بندے نے سوال کیا نا غازی معصوم ہے کہ نہیں، کلیجہ سنبھال، میں تجھے غازی سناؤں. یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں. بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی. شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا، سر سجدے میں رکھا، پیشانی ٹیکی، رخسار بی بی کی دہلیز سے مس کی. شہزادی کے گھر میں کنیز بھر کے مصائب نہیں فضائے. چلی گئی بی بی. بی بی کہتی ہے جس رات غازی نے دنیا میں آنا تھا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے. بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا، میں تمہیں مصلی کی کچھ تاکیبات بتاؤں گا، تو نے آج شب عبادت میں گزارنی. بی بی کہتی میں مصلی میں علی کی دی ہوئی تاکیبات پڑھتی رہی. آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے باہر آ کے بیٹھے. آواز دے کر فاطمہ جو تسبیح میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر. بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا، میرا بدن تھر تھر کانپا. تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا، ایک نور کا دائرہ آ گیا. وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا. بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ. بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئیں، میرے عرش کے پردے ہٹ چکے تھے، میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی، میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی، حجابات ہٹ چکے تھے، میری نظریں حجاب غیبت میں تھی. بی بی کہتی میری نگاہیں وہیں پہ رکی تھی. یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے. بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی، آنکھیں بند کرتی گئی. بی بی کہتی ادھر میری تسبیح مکمل ہوئی، ادھر گود میں عباس مکمل ہوئی. ادھر میری تسبیح مکمل، ادھر گود میں عباس مکمل. عباس ماں کی گود میں آیا. شہزادی کہتی میں نے آنکھیں کھولی تو بیٹے کا سر سجدے میں تھا. غازی کا نوکر سر اٹھاؤ. عباس نے سر سجدے میں رکھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہے. واشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. بی بی کہتی یہاں تک عباس آیا تھا میں مسکرائی. میرے غازی نے وہی کلمہ پڑھا جو میرا عقیدہ ہے. بی بی کہتی ابھی میں چپ غازی کو اٹھانے لگی یا غازی کے لب ہل رہے تھے. بی بی نے کہا میں نے کہا اب عباس کیا پڑھنا چاہتا ہے. جب میں اٹھایا تو عباس کہہ رہا اشہد ان حسین و امامی. انصاف کرو یار. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام ہے. 2 سطریں اور آگے چلیں یا مصحف پڑھ دوں یہیں پہ؟ 2 سطریں اور آگے جا کے بڑے 3-4 دن سے بچے بار بار چٹ بھیج رہے ہیں غازی کا سفین پہ حملہ. جلدی مقابلہ جلد ایسے ختم کر. پھر جناب عباس کی تربیت شروع ہوئی. جناب علی نے تلوار چلانی سکھائی. غازی سننے کا موڈ ہے تو پھر سنو. کتابیں کہتی ہیں کہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ بچوں کو بچوں سے لڑاتے تھے. علی بچپن میں بھی عباس کو مردوں سے لڑاتے تھے. علی قبیلوں کے جنگجو اکٹھے کرتے اکٹھے کر کے آؤ قبیلوں کے جنگجو میرے بیٹے کی کلائی کی طاقت دیکھو. بچپن میں عباس عربوں کے مردوں سے لڑتا تھا.
عربوں کے مرد غازی کے سامنے رکتے نہیں تھے۔ ایک دن مولا حسین کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے، یا دیکھا کہ کوئی جانور ایسے ہیں جو شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، اور شیروں کا ایک پورا غول ہے جو ان کے پیچھے۔ غازی نے حسین کا سلام کیا، شیروں کی طرف دوڑے۔ عباس نے شیروں سے جنگ کرنی شروع کی۔ حسین نے گھوڑے کی زیر پہ غازی کو شیروں سے لڑتا دیکھا، آواز آئی مرحبا یا زیغم الملائکہ، اور فرشتوں کا شیر۔ سفین میں آ گیا عباس۔ علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا۔ علی کی آواز آئی آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے۔ علی نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا تم نے اعلان سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟ تم مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ حسنین قدم ہٹا رہے تھے، علی کے بیٹے قدم بڑھا رہے تھے۔ اون بن علی آگے آ گئے، جعفر بن علی آگے آئے، یحییٰ بن علی آگے آئے، عباس بن علی آئے۔ علی نے یوں برابر کے بیٹے دیکھے، برابر کے قد دیکھے، خوبصورت داڑیاں دیکھی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان دیکھے۔ غازی کو اپنے سامنے، علی کو اپنے سامنے کئی علی نظر آئے۔ علی نے یوں بیٹوں کی صف دیکھے کہا 1.5 لاکھ دشمن ہے، کون مارے گا؟ اون آگے بڑھا، میں ماروں گا، کیا چاہیے؟ 1,500 کا لشکر، تیرا گھوڑا، تیری تلوار۔ علی نے کہا دیا، 1,500 بھی، گھوڑا بھی، تلوار بھی۔ قتل کتنی دیر میں کرے گا؟ اون نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغربین کی نماز پڑھ کے مسلح چھوڑے گا نہیں، میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ دیکھے کہا مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، اتنا کہنا تھا۔ علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، اس نے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اس نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہ دے، 1,000 کا لشکر دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے۔ علی فرمایا 1,000 دیا، گھوڑا دیا، تلوار دیا، مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اس نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، سحرین کی نماز پڑھ کے میری دادی کی تصویر مسلح پہ رکھے، لیکن 1.5 کر قتل کر کے تیرے قدم نہ چوما، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کا ماتھا، تیری بھی جرت کو سلام، سحرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، اتنا کہنا تھا۔ علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، غازی قدم بڑھا رہا تھا۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، دیکھ لگا بابا پھر آج بیٹا آزما، بابا پھر آج غازی کو بھیج۔ علی نے فرمایا عباس اگر تجھے بھیجو تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا کہتا ہے نہ 1,500 نہ 1,000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار، نہ 1,500 نہ 1,000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار، عباس تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کے کہتا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ علی نے کہا عباس اگر بھیج دو مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کیسے کرے گا؟ عباس نے کہا اپنے شد اللہ ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ تو بٹھائے گا، میں اپنے گھوڑے کو دوڑاؤں گا، میں صف اول کو کاٹوں گا، میں قلب لشکر کو چیروں گا، میں میمنے کو پلٹوں گا، میں میسرے کو کاٹوں گا، میں آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں۔ عباس نے کہنا آقا زادی بی بی شہزادی پہلے کی گردن زمین پہ اڑنے سے آخری کا سر نہ اڑا، مجھے آواز علی خوش ہو، علی خوش ہو گئے، علی کے چہرے پہ رونق آ گئی۔
عباس بول رہا تھا، ختم چھوڑ دے، عباس بول رہا تھا، حسین آگے بڑھے، غازی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اصول تو نے بنایا، توڑنا نہ، آج تو نے کہا حسین کی مرضی، عباس اب وعدہ کر، جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ علم کیونکہ پہلے برآمد ہوتا ہے، شہادت پڑھی جا چکی، لیکن کوئی عباس کی ایک شہادت ہے؟ عباس کو صرف 10 محرم کربلا میں قتل ہوا ہے، کربلا سے لے کے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر ایک موقع پہ غازی قتل ہوا، کیونکہ میں نے فضائل پڑھے ہیں اب غازی کی ماں کے، میں مصحف بھی عباس کی ماں کے پڑھتا ہوں تاکہ اس بادشاہ کی والدہ کو پرسہ ہو جائے اس کے بیٹے کا۔ غازی کی ماں بیٹے کا پرسہ لینے آئی تو ہم پہ راضی ہو کے جائے، جب آ گئی ہے نا سیدوں کے گھر میں، بی بی کی کنیزیں کہتی ہیں ام البنین صحن کے اندر نہیں چلتی تھی، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ایک دن علی نے دیوار کے ساتھ چلتے دیکھا تو دیکھ کے کہا عباس کی ماں ضعیفہ تو نہیں ہے، سہارے لے کے کیوں چلتی ہے؟ رو کہتی مولا اس صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے ہوئے، میں اس صحن میں پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بیٹی چلتی رہی ہے؟ مولا میں تو کنیز بن کے آئی ہوں، میں تو نکرانی بن کے آئی ہوں۔ عباس دنیا میں آ گیا، اٹھایا ہی بہنوں نے، غازی پالا ہی بہنوں نے۔ مجھے مولا حسین کی قسم میں عباس کا بچپن پڑھوں تو برداشت سے باہر ہو جائے، اتنا پیار تھا سیدزادیوں کو عباس سے کہ علی کی بیٹیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، ظہر تک تو اٹھائے گی، ظہر سے لے کے مغرب تک غازی میں اٹھاؤں گی، رات عباس میرے ساتھ ہوگا۔ کتابیں کہتی ہیں اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا، کبھی عالیہ اٹھاتی، کبھی بی بی کلثوم اٹھاتی، عباس چلنے کے قابل ہو گیا، ماں کی حویلی میں گیا، سامنے بیٹھی تھی، غازی ماں کو سلام کر کے حجرے میں جان لگا، بی بی ام البرین کی آواز آئی عباس، جی اماں ادھر آؤ۔ غازی نے ماں کا جلال دیکھا، آگے کھڑا ہوا، جی اماں عباس کہاں سے آیا ہے؟ اماں بہنوں کے گھر سے۔ کون بہنیں؟ اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن۔ رو کے کہتی ہے عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے، میں تجھے بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ بابے سے شرماتی ہیں، وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، وہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں اٹھاتی، وہ پوری پوری رات ان کے گھر رہتا ہے۔ آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا، رو کے کہتا جو کہہ لیا وہ کہہ لیا، اب نہیں کہوں گا، اب نہیں کہوں۔ رات گزر گئی، عباس بی بی کی حویلی نہیں آیا، بی بی رو گئی کلثوم برقع لا، میرا دل گھبرا رہا، آج پورا دن گزر گیا عباس نہیں آیا۔ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، ادھر علی کی بیٹی ماں کی حویلی میں آئی، عباس ماں کے سین میں تھا، دور سے بی بی کو آتے دیکھا، بی بی نے زمین میں بیٹھ کے بازو پھیلا کے کہا عباس، وہاں سے دوڑ کے آیا، جب بی بی کے قریب آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، نظریں جھکا کے کہا جی آقا زادی، جی مرشد زادی۔ بی بی رو کے کہتی مجھے بہن کیوں نہیں کہہ رہا؟ رو کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا، میں تیری نکرانی کا بیٹا۔ بی بی معاف کر دے، بی بی میں تیرے گھر آتا رہا،
غازی اگر تو نوکر ہے میرا تو کیوں آیا میرے گھر؟ میں نوکروں سے پردہ کرتی ہوں، میں بھائیوں سے پردہ کرتی ہوں، قدموں میں گر گیا تھا، جو آیا وہ معاف کر، اب نہیں ہوں۔ ترس گئی پھر علی کی بیٹی کہ یہ مجھے بہن کہے، جب بھی بلایا آقا زادی آقا زادی۔ 28 رجب اونٹوں پہ سامان رکھا جا رہا تھا، ام البنین نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ لے کے گئی، عباس دایاں ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھ، عباس نے قبر پہ رکھا، بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ، او بی بی تیرے سکھانے کے صدقے۔ عباس کا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتی ہے ایک ہاتھ قبر محمد پہ ایک ماں کے سر پہ، مدینے سے وعدہ کر کے جا جب تک تیرے بازو ہیں زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے۔ اوہ یہ علی کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، عباس اگر دین میں مشکل آئے اوہ رقیہ کی چادر دے دینا، اوہ زینب کی چادر بچا لینا۔ عباس رو کہتا اماں وعدہ، جب تک زندہ ہوں علی کی بیٹی کی چادر کوئی نہیں دیکھے۔ جب مدینے خبر آئی نا کہ سید اجڑ گئے تو بشیر ابن جزلم یہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا، اس نے پہلا اعلان کیا مدینے کے چوک میں، اس کا یا اہل المدینہ قد قتل الارض کربلا۔ آپ مدینہ سے ہو کے آج بھی اداسی ہے محمد کے شہر میں، آج بھی گلیاں اداس ہیں رسول کی۔ بشیر نے کہا او مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید اجڑ گئے۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا، اعلان بھی کرتا جا رہا تھا، روتا بھی جا رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر رو کہتا بی بی حسین مارا گیا۔ اندر سے آواز آئی مدینے میں کئی حسین رہتے ہیں، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ رو کہتا محمد کا بیٹا حسین، علی کا بیٹا حسین، بطول کا لال حسین، جبریل کے پروں کا سوار حسین، محمد کی مہروں کا سوار حسین۔ اتنا کہنا تھا بی بی نے گھر کا دروازہ کھول دیا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جھکی ہوئی کمر تھی، ہاتھ میں عصا تھی، بشیر کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، حیا کر میرے دروازے کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ بشیر روک دا بی بی من انت تو ہے کون؟ روک دی پردہ کر میں غازی کی ماں ہوں، عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر گھوڑے کی زین سے گر گیا، روک دا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسا، وہ بھی تجھے تیرے عباس کی تعزیت، بندہ ماتم کرے، روک دی میرا غازی مارا گیا، ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا، روک دی سچ بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کہتا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا۔ روک دی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے نہیں گرتا، 9 لاکھ سے نہیں گرتا، بتا جب گرا عباس کو زخم کہا آیا؟ بشیر کہتا بی بی تیرے عباس کے ماتھے میں گرد لگا، کہتی میں نہیں مانتی، عباس علی کا شاگرد تھا، اسے جنگ کا طریقہ آتا تھا، جب اس کے ماتھے پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ کٹ گئے۔ رو کے کہتی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی کہ